جس ٹہنی میں پھل ہوتا ہے وہ ٹہنی جھکی بھی ہوتی ہے، اور جس ٹہنی میں پھل نہیں ہوتا وہ اکڑی بھی ہوتی ہے، وہ اونچی ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ عاجزی، تواضع، انکساری یہ اس بات کی پہچان ہے کہ ہاں اللہ نے اس کے سینے میں بہت کچھ رکھا ہوا ہے، اس بات کی علامت اور پہچان ہے۔ حاجی صاحب عام آدمی کی طرح رہتے تھے، مجمع میں رہتے تھے، اور ترغیب بھی یہ دیتے تھے کہ عام مجمع میں رہو، مسجد میں رہو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ دیکھو جب آدمی منبر پر بیٹھنے کا عادی بن جائے، اسے خوب بیان کروایا جائے اور اس کو منبر کا عادی بنا دیا جائے، تو پھر اس کے بعد اس کو اگر یوں کہا جائے تم نیچے بیٹھ جاؤ، اور کسی کا بیان ہو رہا ہے تم نیچے بیٹھ کے سنو، تو اس کے لیے بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل کام ہے اس کے لیے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میوات جاتے تھے، اور میواتی ان کا بہت اکرام کرتے تھے، بہت عزت کرتے تھے، لیکن جب واپس آتے تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاجی صاحب فرمائیں گے 3 دن اعتکاف میں بیٹھ جاتے مسجد میں، اور کبھی کبھار تھانہ بھون چلے جاتے، کبھی سہارنپور چلے جاتے، اور وہاں اعتکاف میں بیٹھ جاتے 3 دن کے لیے، اور کبھی تو صرف نظام الدین بنگلے والی مسجد میں ہی اعتکاف میں رہتے، اور اتنا اللہ اللہ کرتے، اللہ اللہ کرتے، اور یوں فرماتے کہ بھئی لوگ میرا ہاتھ چومتے ہیں، لوگ میرا اتنا احترام کرتے ہیں، ایسا ادب کرتے ہیں، بس ڈر لگا رہتا ہے ہر وقت۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم سے شروع کیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ عالم بمرادہ، اللہ ہی اس کا مطلب جانتے ہیں۔ اور وہ یوں فرماتے تھے اس کی حکمت یہ ہے کہ اپنے جہل کا اقرار کرو، لا عالم میں نہیں جانتا، اور جو یوں کہتا ہے لا عالم میں نہیں جانتا، فرمایا کہ اس کے پاس آدھا علم ہے، اور باقی آدھا علم حاصل کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ جب آدمی یہ سمجھ بیٹھتا ہے مجھے آتا ہے، میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، فرمایا کہ بڑوں کے ساتھ رہ کر بھی نفس اور شیطان دھوکے میں ڈال دیتے ہیں۔ بڑوں کے ساتھ تو آدمی رہتا ہے تو اس لیے رہتا ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے، اور اللہ والوں کی صحبت سے فائدہ ہوتا ہے۔ مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ کے پاس بھجوایا اور فرمایا کہ بھئی اس کی تربیت فرما لیں۔ جب وہ واپس آئے تو حضرت شیخ کو پھر خط لکھا، فرمایا میں نے تو اس لیے بھیجا تھا آپ ان کی تربیت فرمائیں گے، یہ تو شیخ الحدیث بن کر آ گیا، کہ شیخ الحدیث کے پاس رہے اور یہ شیخ الحدیث بن کر آ گیا۔ فرمایا کہ عقیدت، ادب اور اطاعت کے ساتھ جب بڑوں کے ساتھ رہا جاتا ہے، عقیدت، ادب اور اطاعت کے ساتھ بڑوں کے ساتھ رہتے ہیں، پھر جا کے بڑوں سے فائدہ ہوتا ہے۔